السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، جو نوجوان بہت ہی گناہ گار تھا، اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہا کرتا تھا۔ تو حضرت سے نصیحت کی امید سے آیا، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرنے سے پہلے اگر تمہارے اندر 5 کام کرنے کی طاقت ہو تو اس کے بعد تم گناہ کر سکتے ہو، نافرمانیاں کر سکتے ہو، جس طرح چاہو اپنی مرضی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر یہ 5 کام کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ اگر تم گناہ کرو تو خدا کا رزق مت کھاؤ۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے اور اس کے رزق کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا تو تمہارے لیے کیسے مناسب ہے کہ تم جس کا رزق کھاؤ اس کی نافرمانی کرو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تم گناہ کرو تو اس کے ملک سے دور چلا جاؤ۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ سارا ملک تو اللہ ہی کا ہے، جس ملک میں جائیں اس ملک کا حقیقتاً مالک اللہ ہی رب العزت ہے، تو یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ملک سے دور چلا جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی رزق تم کھاتے ہو، جس کے ملک میں تم رہتے ہو، اس کی نافرمانی تم کیسے کر سکتے ہو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کے سامنے گناہ مت کرو، بلکہ اس سے چھپ کر گناہ کرو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس سے کون چھپ سکتا ہے، وہ تو دلوں کے بھید کی بھی جاننے والا ہے، لہٰذا اسے چھپنا ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا تم رزق کھاتے ہو، جس کے ملک میں تم رہتے ہو، اور اسی کے سامنے تم گناہ کرنا چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جب تمہارے پاس آئے تو تم کہہ سکو کہ ابھی تھوڑا مہلت دے دو، ابھی میں توبہ کر لوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ موت کا فرشتہ تو کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ جب وہ مہلت نہیں دیتا تو اس سے پہلے تمہیں توبہ کر لینا چاہیے۔ اور پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ جب قیامت کے دن تمہارے متعلق دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا اور فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو تمہارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم فرشتوں کو منع کر سکو کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ 5 بات تم کر سکتے ہو تو پھر تم گناہ کرو۔ وہ نوجوان پوری بات کو سمجھ چکا تھا، فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور سچی اور پکی توبہ کر لیا۔